الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات محمد علیہ. قرآن مجید کے سورہ صف کی آیت ارشاد ہو رہا ہے کہ وہی تو وہ خدا ہے کہ جس نے ہدایت اور دین حق کے ساتھ رسول بھیجا تاکہ اپنے دین کو تمام ادیان پر غلبہ عطا کرے. اور یہ بات چاہے مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. اس آیت کے ذیل میں دین کی حفاظت میں ائمہ کا کردار اس عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے، اور اسی کے تحت کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر اللہ کے رسول نے دین کے پہنچانے میں زحمتیں اٹھائی ہیں، تکلیفیں گوارہ کی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ دین آسانی سے نہیں بچے گا. دین کو بچانے کے لیے بھی زحمتیں اٹھانا پڑیں گی، دین کو بچانے کے لیے بھی تکلیفیں گوارہ کرنا پڑیں گی، اور دین کو بچانے کے لیے بھی ہجرت کرنا پڑے گا، دین کو بچانے کے لیے قربانی دینا ہوگی. پیغمبر ختمی مرتبت نے اسی کے پیش نظر اپنی حیات ہی میں جگہ جگہ پر مولا امیر المومنین کی عظمت، جناب فاطمہ کا مقام اور مرتبہ، امام حسن اور امام حسین کی فضیلت، اور ان تمام اماموں سے لوگوں کو آگاہ اور خبردار کرتے رہے. اور غدیر کے میدان میں آپ نے کلی طور پر فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، میں تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن اور دوسرے میرے اہل بیت. جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ نہ جائیں. اب پیغمبر کے بعد، کیونکہ سب سے پہلے خود امیر المومنین ہے، امیر المومنین نے اس دین کی حفاظت میں کیا کردار ادا کیا ہے، جس کے کچھ گوشے میں نے کل آپ کی خدمت میں بیان کیے تھے کہ پیغمبر کے انتقال کے بعد جتنے سخت حالات کا سامنا مولا امیر المومنین کو تھا، ان حالات میں صبر اور ہمت کا مظاہرہ کر کے اور دین کو بچانا یہ خود علی ہی کا کام ہے. اور پھر جب 25 سال کے بعد زمانے نے کروٹ لی اور یہی گیا ہوا مسلمان دروازے پہ واپس آیا ہے، تو پھر 3 بڑی بڑی جنگیں مولا کو لڑنا پڑی، صفین، جمل، صفین اور نہروان. ہو سکتا ہے کہ یہاں کے اوپر کسی ذہن میں سوال یہ پیدا ہو کہ آپ کہتے ہیں کہ خاموشی کا زمانہ، تو اس خاموشی کے زمانے میں کیوں کہ علی کے پاس معاذ اللہ قوت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، اختیار نہیں تھا، افراد نہیں تھے، لہذا آپ نے تلوار نہیں اٹھائی. لیکن دیکھو جیسے ہی طاقت ملی، قوت ملی، حکومت ملی، فوراً تلوار اٹھا لی. عزیزان محترم یاد رکھیے کہ دیکھیے امام کے سامنے جو بھی حالات ہوتے ہیں، ان حالات میں امام کی نظر ہوتی ہے دین کے اوپر.
دین کس صورت میں بچے گا؟ دین اگر صلح کے ذریعے سے بچتا ہے تو صلح، دین اگر جنگ کے ذریعے سے بچتا ہے تو جنگ، دین اگر ہمارے کچھ بولنے سے بچتا ہے تو بولیں گے، اگر دین ہماری خاموشی سے بچتا ہے تو خاموش رہیں گے، یہاں تک کہ اگر دین ہماری شہادت سے بچتا ہے تو ہم شہادت پیش کر دیں گے۔ اگر یہ چیز ذہن میں آ گئی ہے اور یہ بات ذہن تک پہنچ گئی ہے تو ہی آپ امیر المومنین کے کردار کو سمجھ پائیں گے۔ یہ امیر المومنین نے 25 سال تک یہ جو خاموشی اختیار کی اور آپ نے تلوار نہیں اٹھائی، تو یہ تلوار کوئی کمزوری کی بنیاد پہ نہیں تھی کہ معاذ اللہ پیغمبر کے انتقال کے بعد مولا علی کمزور ہو گئے تھے، ان کے اندر وہ طاقت نہیں رہی تھی، وہ اختیار نہیں رہا تھا، وہ افراد نہیں تھے۔ صحیح ہے کہ افراد کا اپنا ایک نقش ہے، ناصروں کا اپنا کردار ہے، ناصروں کے اور افراد کے کردار اور نقش سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن امام معصوم کے سامنے جس طریقے کے حالات ہوتے ہیں ان حالات میں اس کی نظر دین پر ہوتی ہے۔ اگر ناصر نہیں بھی ہیں، اگر افراد نہیں بھی ہیں، تو ان ناصروں کے نہ ہوتے ہوئے، افراد کے نہ ہوتے ہوئے کیسے دین کو بچانا ہے۔ اور یہی کارنامہ مولا امیر المومنین نے انجام دیا ہے ان 25 سالوں میں۔ اور جیسا کہ خود مولا نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ میرے سامنے 2 راستے تھے کہ میں ان کٹے ہوئے بازوؤں سے حملہ کر دوں۔ مولا نے اپنے ناصروں کے نہ ہونے، افراد کے نہ ہونے کو کٹے ہوئے بازوؤں سے تعبیر کیا ہے، یعنی میں ایسا تھا جیسے ہمارے بازو نہ ہوں۔ ظاہر سی بات، کتنے افراد مولا کے سامنے تھے؟ چند افراد مولا کے سامنے تھے اور مولا کے ساتھ تھے، اور باقی سب گھروں میں بیٹھ گئے تھے، سب نے امیر المومنین کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا، یہاں تک کہ جب جناب زہرا دروازے پہ گئی ہیں کہ آگے گواہی دے دو کہ تم غدیر میں تھے، تو یہ گواہی دینے تک کے لیے آمادہ اور تیار نہ ہوئے۔ کتنے افراد تھے؟ انگلیوں پر گنے جانے کے برابر افراد۔ پیغمبر کے انتقال کے بعد بعض افراد آئے، مولا آپ کیوں نہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہم سب تیار ہیں اور ہم سب آمادہ ہیں، آپ اپنا حق لے لیجئے، آپ اپنا حق لے لیجئے، اپنا حق لے لیجئے، ہم سب تیار ہیں، ہم سب آمادہ ہیں، ہم سب آپ کے شیعہ ہیں، ہم سب آپ کی بیعت کیے ہوئے ہیں، غدیر میں ہم نے آپ کی بیعت کی ہے۔ مولا نے فرمایا کل آنا، لیکن جب کل آنا تو اپنے سر کو مڑوا کے آنا۔ کوئی بہت بڑا کام تو نہیں دیا تھا مولا نے، کل آنا، لیکن کل آنا تو اپنے سروں کو منڈوا کے آنا۔ بات تمام ہو گئی، سامنے والا سوچ رہا ہے کہ ہم تو ان کو نصرت کا وعدہ کر رہے ہیں اور ان کی حمایت کی بات کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کل آنا، اور کل بھی آنا تو اپنے سروں کو منڈوا کے آنا۔ بات تمام ہو گئی، یہ لوگ چلے گئے۔ دوسرا دن آیا، مولا امیر المومنین تشریف فرما ہے، انتظار کرتے رہے کہ جو کل 40 لوگ آئے تھے وہ کہاں ہیں۔ 40 لوگ تھے، یہ 40 افراد، اور انہوں نے کہا تھا کہ مولا کھڑے ہو جائیے اور اپنا حق لے لیجئے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ مولا نے کہا تھا کل آنا اور اپنا سر منڈوا کے آنا۔ مولا انتظار کرتے رہے، کتنے لوگ آئے؟ سلمان آئے، ابو ذر آئے، مقداد آئے، سر منڈوا کے۔ سلمان آئے، ابو ذر آئے، مقداد آئے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ عمار اگر تھوڑا سا دیر سے آئے، لیکن عمار آئے، تھوڑا سا دیر سے آئے، اسی دن آئے لیکن تھوڑا دیر سے آئے، لیکن عمار آئے۔ 4 افراد، 40 میں سے صرف 4 افراد مولا کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ مولا ہم حاضر ہیں اور آپ حکم فرمائیں، اور باقی وہ 36 افراد غائب۔ مولا نے اس مقام کے اوپر ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب تم علی کے لیے اپنے سروں کو مڑا نہیں سکتے ہو تو سروں کو کٹاؤ گے کیا؟ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ جب تم علی کے کہنے پہ سر مڑوا نہیں سکتے ہو
تو سر کٹواؤ گے کیا؟ زبان سے دعویٰ کر دینا اور سامنے آ کے کہہ دینا آسان ہے، لیکن میدان جنگ میں قدم رکھنا اور واقعی نصرت کرنا یہ بڑا سخت مرحلہ ہے۔ چنانچہ ان حالات میں مولا امیر المومنین نے جو مولا کو کرنا چاہیے تھا وہ کیا کہ میں کٹے ہوئے بازوؤں سے حملہ کروں یا صبر کر لوں، لیکن میں نے صبر کو اپنی عقل سے قریب پایا۔ یہ نہج البلاغہ میں یہی جملے ہیں، میں نے صبر کو اپنی عقل سے قریب پایا، لہذا میں نے صبر کر لیا۔ کن حالات میں؟ ایسے حالات میں کہ جب میں اپنی آنکھوں سے اپنی میراث کو لٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ یہ میراثی تو تھی، خلافت میراثی تو تھی، یہ فدق میراثی تو تھا، میں اپنی آنکھوں سے اس کو لٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اس حال میں کہ جیسے کہ میری آنکھ میں کانٹا چبھا ہوا تھا، گلے میں ایک ہڈی پھنسی ہوئی تھی جس کو نہ تو اگلتے بن رہا تھا نہ نگلتے بن رہا تھا۔ یہ حالات تھے اس دور کے۔ کیا کریں مولا؟ تلوار اٹھا لیں، صبر کر لیں، تلوار اٹھاتے ہیں تو بھی مشکل۔ یہ جو اسلام ہے، یہ جو مسلمان ہیں، یہ تازے تازے مسلمان، یہ سب پھر واپس چلے جائیں گے اپنے اپنے دین کو، امت کا شیرازہ بکھر جائے گا، امت میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ یہ جو مسلمانوں کی قوت اور طاقت اور شان و شوکت ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ لہذا مولا نے تلوار نہیں اٹھائی، صبر کر لیا۔ 25 سال کے بعد پھر اب جو چیز میں بیان کر رہا تھا کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ کل قوت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، افراد نہیں تھے تو صبر کر لیا اور آج قوت طاقت آ گئی اور اختیار آ گیا، اقتدار آ گیا تو تلوار نکال لی۔ دیکھیں، ناصروں کے کردار سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن امام معصوم کے سامنے خود ناصروں کا ہونا نہ ہونا اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ ان کے سامنے یہ چیز اہمیت رکھتی ہے کہ دین اگر ہماری شہادت سے بھی بچتا ہے تو ہم شہید ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر شہادت دینے کے بعد بھی کوئی نتیجہ نہ نکلے، کوئی ہدف اور کوئی مقصد حاصل نہ ہو تو پھر ایسی شہادت سے کیا فائدہ ہے؟ ایسی شہادت سے کیا فائدہ ہے؟ لہذا اس حالات میں ہم کو کیسے دین بچے گا؟ جب معلوم ہے کہ اگر شہید بھی کر دیے جائیں گے، ہمارے ناصر ختم ہو جائیں گے، لیکن دین تو بچے گا نہیں۔ ہم کو ہمارا مقصد دین کو بچانا ہے، تو دین کیسے بچے گا؟ تو دین اگر خاموشی سے بچتا ہے، اپنے گھر میں بیٹھے رہنے سے بچتا ہے، ہم گھر میں بیٹھ جائیں گے۔ اور اس طریقے سے مولا نے دین کو بچایا۔ اب جب مولا کے ہاتھ میں اقتدار آیا، حکومت آئی، خلافت آئی، تو یہ جو 3 جنگیں ہیں یہ کیوں رونما ہوئی؟ اس کے اسباب کیا تھے، کارن کیا تھے، ریزن کیا تھے؟ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے اور ان تینوں، یہ تینوں کتنے بڑے چیلنج تھے مولا کے سامنے۔ یہ تینوں اقتدار، ابھی حکومت، ابھی خلافت آئی ہے، اور اسی سال جو اس امیر المومنین کے اس دور کی پہلی جنگ ہے، جنگ جمل، یہ جنگ سامنے آ گئی۔ یہ جنگ کیسے ہوئی؟ یہ جنگ ان افراد سے ہوئی ہے کہ جنہوں نے کل خود مولا کے ہاتھ بیعت کی تھی، مولا کے گھر پہ آ کے، اور خود مولا سے مطالبہ کر رہے تھے کہ یا علی ہاتھ بڑھائیے، میں بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مولا نے کہا تھا کہ کس بنیاد پہ تم بیعت کر رہے ہو، کس شرطوں کے اوپر بیعت کر رہے ہو؟ اگر تمہاری پہلے والی شرطیں ہیں تو وہ ہمیں منظور نہیں ہے، ہمارا جو بھی فیصلہ ہوگا قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا۔ ان سب نے قبول کیا تھا، مانا تھا، تسلیم کیا تھا، ہاتھ بڑھایا تھا، بیعت ہو گئی تھی۔ یہی جو بیعت کرنے کے لیے آئے تھے، یہی جمل میں انہوں نے بیعت توڑ دی اور خود مولا کے مقابلے میں آ گئے، اور جن میں سب سے نمایاں 2 نام طلحہ اور زبیر، یہ 2 سب سے نمایاں نام ہیں۔ عوام کو لانے میں بھی یہ آگے آگے تھے، اور عوام کو مولا سے جدا کرنے اور الگ کرنے میں بھی سب سے آگے آگے تھے۔ توجہ کیجئے گا، مولا کی خدمت میں عوام کو لانے میں بھی یہی سب سے آگے آگے تھے، اور اس کے بعد جب ان کو کوئی عہدہ نہیں ملا، کوئی منصب نہیں ملا،
اور انہوں نے دیکھا کہ ہم نے ان کی حکومت بنانے کے لیے اتنی محنت کی اور ہم کو تو کچھ حاصل نہیں ہوا، تو وہی دنیا داری والا مزاج جو عام طور سے دنیا میں ہوتا ہے، اسی کے تحت یہ اسی عوام کو کہ جو جس کو لے کے آئے تھے اس کو لے کے الگ ہو گئے، اور الگ ہی نہیں ہوئے بلکہ پورا شاخسانہ کر دیا۔ اور یہ جو تیسرے خلیفہ کا قتل ہوا تھا، اس قتل کا الزام مولا امیر المومنین اور ان کے شیعوں کے اوپر رکھا، اور اس کے لیے دیکھیے انسان کس حد تک جا سکتا ہے، کس حد تک جا سکتا ہے اس دنیا کے لیے، عہدے کے لیے، منصب کے لیے، مال اور دولت کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ دیکھو اگر ہم خالی آواز دیں گے تو کوئی آئے گا نہیں، کوئی مانے گا نہیں، کوئی قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ ایک طرف خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المومنین ہے، تو میری آواز کون سنے گا ان کے مقابلے میں؟ سب کہہ دیں گے یہ باغی ہے اور سرکش ہے، انہوں نے بغاوت کر دی۔ انہوں نے کیا کیا؟ یہ گئے زوجہ پیغمبر کے پاس، زوجہ پیغمبر، اور کتنا سخت مرحلہ تھا، کیونکہ بڑی احتیاط سے یہ باتیں آپ کی خدمت تک پہنچانی ہیں کہ بات ذہنوں تک پہنچ بھی جائے اور حقیقت میں جو ہمارا موضوع ہے وہ موضوع بھی باقی رہے۔ کتنی سخت منزل تھی مولا کے لیے، ایک طرف ام المومنین ہے اور ایک طرف امیر المومنین ہے۔ بھائی مسلمان تو ام المومنین ہی مانتے تھے نا، ام المومنین ہی تو مانتے ہیں، اور خود علی کو بھی امیر المومنین مانتے، ہر مسلمان امیر المومنین مانتا ہے، کوئی خالی شیعہ نہیں مانتے ہیں۔ اور کم سے کم اگر آپ کسی بھی مسلمان سے معلوم کریں گے تو کم سے کم جو آپ کا دور خلافت تھا اس دور کے لیے تو علی امیر المومنین تھے ہی، اگر وہ پوری زندگی علی کو امیر المومنین نہ مانے تو کم سے کم دور خلافت تک تو سارے مسلمانوں کے امیر المومنین تھے۔ تو ایک طرف امیر المومنین اور ایک طرف ام المومنین، اب کتنا سخت مرحلہ تھا۔ اور ام المومنین کو گھر سے نکال کے یہ بازاروں اور کوچوں اور محلوں اور گلیوں میں لے آئے۔ امیر المومنین نے پیغام بھجوایا، ان کو سخت انتباہ کیا، آگاہ کیا، خبردار کیا، رسول اللہ کی حدیثیں یاد دلائیں، لیکن کچھ سننے کے لیے تیار نہیں۔ یہاں تک کہ جمل میں 1,00,000 کا لشکر جمع ہو گیا، 1,00,000 کا لشکر جمع ہو گیا جمل میں۔ اور یہ جمل کی جنگ کہاں ہوگی؟ بصرہ، بصرے کے قریب یہ پوری جنگ ہوئی ہے۔ اور ادھر سے جب امیر المومنین کے سمجھانے کے بعد بھی اور ہر طریقے سے منانے کے بعد بھی جب بات نہیں بنی تو آخر میں مولا نے جنگ کی ہے، یعنی تمام ہر طریقے سے حجت تمام کرنے کے بعد، جس کو ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں مجبوراً، ورنہ کبھی بھی مولا نہیں چاہتے تھے کہ ایسے حالات میں، ان حالات میں، اور یہ محترمہ سامنے اور ان کو بیچ میں رکھ کے ان سے جنگ ہو۔ آخر تک سمجھاتے رہے مولا، لیکن سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ نتیجہ اس جنگ کا مولا کے حق میں آیا۔ جمل میں جو لشکر مخالف تھا وہ ناکام ہوا، مولا کا لشکر کامیاب ہوا، اور مولا امیر المومنین نے نہایت عزت اور احترام کے ساتھ ان کو مدینے بھیجوا دیا۔ اور مدینے بھیجواتے وقت ایک جملہ کہا مولا نے، توجہ کیجئے گا، کہ جا رہی ہیں اور جائیے، اور اب گھر ہی میں بیٹھیے گا، اور اگر اب آپ نے گھر سے قدم باہر نکالا تو میں وہ اختیار جو رسول اللہ مجھے دے کر گئے ہیں اسے استعمال کر دوں گا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ جو رسول اللہ مجھے اختیار دے کر گئے، آپ سب ماشاءاللہ مجلسیں سنا کرتے ہیں، کتابیں وغیرہ بھی پڑھتے ہیں تو لہذا نظر ہے۔ چنانچہ جنگ جمل تمام ہوئی، اور اسی جنگ کے بعد جب حکومت تھوڑی سی مضبوط ہوئی تو مولا نے جو بھی پہلے کے گورنر تھے
ان میں جو ایماندار گورنر تھے ان کو باقی رکھا، اور جہاں سے بھی کوئی شکایت ملی اس کو وہاں پر بدل کے دوسرا اپنا گورنر جو ایماندار گورنر تھا وہاں پر معین کیا۔ مسئلہ تھا شام کا، شام میں حاکم شام کو دوسرے دور میں گورنر بنایا گیا تھا۔ دوسرا دور تو سمجھتے ہیں نا، وہی نے کہا کہ بیان کرنے کے نام لینے کی ضرورت نہیں۔ دوسرے دور میں اس حاکم شام کو، معاویہ کو، شام کا گورنر بنایا گیا تھا۔ دوسرے دور میں گورنر رہا، تیسرے دور میں گورنر رہا، جب چوتھا دور آیا یعنی خود مولا امیر المومنین کا دور آیا تو مولا امیر المومنین، اب دوسرے دور میں کس کو گورنر بنانے کا حق ہے؟ خلیفہ کو۔ تیسرے دور میں کس کو حق ہے؟ خلیفہ کو۔ تو چوتھے دور میں کس کو حق ہوگا؟ مولا علی کو حق ہوگا۔ مولا علی نے اسی حق کو استعمال کیا اور ان کو برخاست کر کے سہل بن حنیف، عثمان بن حنیف کے بھائی جو بصرے میں گورنر تھے امیر المومنین کے، عثمان بن حنیف، ان کے بھائی سہل بن حنیف کو آپ نے بھیجا کہ تم گورنر کی حیثیت سے جاؤ شام میں اپنا چارج سنبھال لو۔ یہ گئے اور ابھی گئے ہی تھے کہ صفین کے مقام کے اوپر مزاحمت ہوئی، ابھی جنگ نہیں ہوئی ہے۔ جو شام کا بارڈر تھا شام اور عراق کا، وہیں کے اوپر شام کے لوگوں نے روکا ان کو اور وہاں پر داخل ہونے سے منع کر دیا، انکار کر دیا۔ اور ادھر حاکم شام تک جب وہ خط پہنچا امیر المومنین کا تو اس نے بھی اس کا کوئی جواب نہیں دیا، جس کے نتیجے میں امیر المومنین ادھر سے لشکر لے کے نکلے اور حاکم شام ادھر سے لشکر لے کر نکلا، اور صفین کے مقام پہ دونوں میں مقابلہ ہوا۔ اور اب یہ جو مقابلہ ہوا اس کے نتیجے میں جنگ صفین وجود میں آئی۔ اس جنگ صفین میں بھی مولا کا لشکر تقریباً غالب آ گیا تھا، کامیاب ہو گیا تھا، لیکن بالکل عین موقع کے اوپر جب بالکل جیت قریب تھی، ایسے حساس موقع کے اوپر خود امیر المومنین کے لشکر کے کچھ افراد ہی نے جو حماقت کی اس حماقت کے نتیجے میں، اس بے بصیرتی کے نتیجے میں، ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پر امام سامنے موجود ہو، امام کے ہوتے ہوئے ہم کون ہوتے ہوئے فیصلہ کرنے والے؟ جو فیصلہ کریں گے تو کون کریں گے؟ امام کریں گے۔ ہم کون ہیں فیصلہ کرنے والے؟ اگر جنگ بند کرنا ہے تو حکم کون دے گا؟ امام دیں گے۔ اگر جنگ چالو رکھنا ہے تو حکم کون دے گا؟ امام دیں گے۔ ہم کون ہوتے ہیں میدان جنگ میں کہنے والے یا علی جنگ روکیے؟ لیکن مولا کے ساتھ یہی ہوا۔ جس وقت جنگ بالکل کامیابی کے قریب تھی اور مالک اشتر جنگ کرتے کرتے حاکم شام کے خیمے تک پہنچ چکے تھے اور بیٹھے ہوئے خیمے کی رسیاں کاٹ رہے تھے، اسی درمیان حاکم شام نے امر اعظ سے مشورہ کیا اور امر اعظ سے مشورہ کر کے نیزوں پہ قرآن بلند کروا دیے، جس کے نتیجے میں مولا کے لشکر میں پھوٹ پڑ گئی اور ایک بہت بڑی تعداد مولا کے لشکر سے خود مولا کے مقابلے میں آ گئی۔ علی آپ مالک کو بلوائیے۔ خیریت؟ کہا نہیں، قرآن ہمارے درمیان میں ہے۔ امر اعظ نے پہلے کہا تھا کہ دھوکہ کھائیں گے، دھوکہ کھا گئے۔ قرآن ہمارے درمیان میں ہے، ہم کو جنگ نہیں کرنی ہے۔ اب جب قرآن سامنے آ گیا، قرآن بیچ میں آ گیا تو ہم کو چاہیے قرآن کو بیچ میں رکھ کے ہم مصالحت کر لیں۔ مولا سمجھاتے رہے دھوکہ نہ کھاؤ، یہ تم کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، یہ غلافوں میں قرآن نہیں ہے، پتھر ہیں، لیکن سننے کے لیے تیار نہیں۔ عقلوں کے اوپر ایسے پتھر پڑے ہوئے تھے کہ اتنا بھی توفیق نہیں تھی کہ کھول کے دیکھ لیں کہ لاؤ علی کہہ رہے ہیں اس میں قرآن نہیں پتھر ہے، تو لاؤ کم از کم دیکھ تو لے کہ قرآن ہے کہ پتھر ہے۔ سننے کے لیے تیار نہیں۔ چنانچہ امیر المومنین نے مالک کی خدمت میں اپنے نامور کو بھیجا کہ جا کے مالک کو بلا کے لاؤ۔ مالک اشتر اس وقت بیٹھے ہوئے حاکم شام کی خیمے کی تنابیں کاٹ رہے تھے اور ادھر سے مولا کا نامور پہنچا، مالک تمہیں مولا نے بلایا۔ اب ایسے حساس موقع پہ ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ ایسے موقع پہ اور جذبات میں آ جاتے ہیں، ایسے موقع پہ تو اور جذبات میں آ جاتے ہیں، نہیں صاحب آپ تو چھوڑ دو ہم کو، بس
بس ہم تو اب آر یا پار ہو کے رہے گی، یہی تو ہوتا ہے. لیکن یہ مالک ہے. مالک نے اس موقع پہ کیا کیا؟ مالک نے جیسے ہی مولا کا حکم سنا کہ مالک، مولا کا حکم ہے کہ جس حال میں ہو وہ اس حال میں آ جاؤ مولا کی خدمت میں. مالک نے سر کو جھکایا. اس حال میں ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. سمجھ گئے مالک کیا ہوا ہے. تلوار کو نیام میں رکھا. مالک واپس ہوئے. مالک نے اپنے اس عمل سے ہم کو ایک درس دیا ہے. توجہ کیجئے گا، تمام افراد کی توجہ چاہتا ہوں. مالک نے اپنے اس عمل سے ہمیں ایک درس دیا ہے. ہم کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں نا کہ عقیدہ جو ہے اس میں تقلید ضروری نہیں ہے. عقیدہ تو خود ہماری جو مانیتا ہے، ہمارا جو ماننا ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے. اور عقیدے میں یعنی ایک طریقے سے ہم جب عقیدے کا نام آتا ہے تو اپنے کو آزاد تصور کر لیتے ہیں کہ اب عقیدے کی بات آ گئی تو اب کسی کی سننا ہی نہیں ہے. جب عقیدے کی بات آ گئی، ایمان کی بات آ گئی تو پھر اب کسی کو بھی سننا ہی نہیں ہے. اس لیے کہ اس میں عقیدے میں تقلید ہے ہی نہیں. تقلید تو نماز، روزہ اور حج و زکوٰۃ اس میں ہے، اس میں کہاں ہے. لیکن عزیزان محترم، یہاں کے اوپر مالک نے ہمیں ایک درس دیا ہے اپنے اس عمل سے کہ دیکھو عقیدہ ذاتی جذبے کا نام نہیں ہے. عقیدہ ذاتی جذبے کا نام نہیں ہے. عقیدہ نام ہے مولا کو اپنے نفس سے اولا جاننے کا. ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر. عقیدہ نام ہے مولا کو اپنے نفس سے اولا. ہمارا ماننا یہ ہے، ہماری چاہت یہ ہے، ہمارا دل یہ چاہتا ہے، ہمیں یہ اچھا لگتا ہے. آپ ہوتے کون ہیں کہ آپ کو اچھا لگتا ہے؟ آپ کی چاہت ہے، آپ کا ماننا ہے، آپ کا کہنا ہے. آپ یہ دیکھو کہ مولا کا کیا کہنا ہے، مولا کا کیا چاہنا ہے، مولا کا کیا ماننا ہے. مولا کی چاہت ہے، مولا کی رضا ہے، مولا کی خوشنودی ہے، بسم اللہ. لیکن اب جانتے ہو کہ اس میں مولا کی رضا نہیں ہے تو رک جاؤ. یہ مالک نے درس دیا اس موقع کے اوپر کہ عقیدہ ذاتی جذبے کا نام نہیں ہے. عقیدہ نام ہے مولا کو اپنے نفس سے اولا ماننے کا. بھائی غدیر کے میدان میں رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اولویت اور اختیار نہیں رکھتا ہوں؟ سارے مجمع نے کہا تھا کہ نہیں، آپ ہم سے زیادہ اپنا اختیار رکھتے ہیں ہمارے اوپر. تب کہا تھا من کنت مولا فہذا علی المولا. تو اگر ہم نے علی کو مولا مانا ہے تو اپنی ماننا چھوڑ دیں، علی کو سامنے رکھیں. ہمارا مولا کس چیز میں راضی ہے، جس میں راضی ہو اس میں بسم اللہ. اور جہاں کے اوپر مولا کی ناراضگی ہو وہاں پر رک جائیں اور اس عمل سے پرہیز کریں. صلوات بھیج دیں محمد والے محمد. ایک جیتی ہوئی جنگ بغیر کسی نتیجے، کیونکہ میں تفصیل میں جاؤں گا تو پھر وقت چلا جائے گا اور پھر واقعی پھر ہمارا موضوع ائمہ کا کردار. ابھی تو آگے آپ کو اور لے جانا ہے، خالی امیر المومنین کی سب بات پورا اشرا تمام ہو جائے گا. تو عزیزان محترم، اس صفین کے بعد مسئلہ آتا ہے نہروان کا. یہ نہروان یہی یہ جو صفین میں جو مولا کے سامنے آئے تھے، علی جنگ روکو، یہی خوارج تھے. اور انہی افراد سے پھر تیسری جنگ ہوئی مولا کی، جس کو کہتے ہیں نہروان. بس مختصر اتنا عرض کر دوں کہ جمل میں مولا نے بھاگنے والوں کا پیچھا نہیں کیا ہے، صفین میں مولا نے بھاگنے والوں کا پیچھا نہیں کیا ہے.
لیکن نہروان میں مولا اپنے ایک ایک سپاہی سے کہہ رہے تھے کہ ان کو چھوڑنا نہیں، جہاں تک بھاگے بھگاؤ ان کو، مارو ان کو، ان میں سے کسی کو چھوڑنا نہیں، یہ فتنہ ہے فتنہ، یہ جہاں جائیں گے وہاں فتنہ پھیلائیں گے، جہاں جائیں گے یہ وہاں فتنہ پھیلائیں گے، لہذا ان میں سے کسی کو چھوڑنا نہیں۔ 3000 افراد تھے، 3000 میں سب مارے گئے تھے، صرف 9 بچے تھے، 9 خالی، 3000 میں 9 بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تھے، انہی میں سے ایک شمر ہے، انہی میں سے ایک ابن ملجم ہے، انہی 9 میں سے یہ جو بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تھے انہی میں شمر ہے، یہ خوارج میں سے۔ عزیزان محترم، اب امیر المومنین دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اور امیر المومنین کے بعد اب مسئلہ آتا ہے امام حسن کا۔ موضوع ذہن میں رہے دین کی حفاظت میں اماموں کا کردار، کہ کیسے اماموں نے اس دین کو بچایا ہے۔ امیر المومنین کا ایک دور پیغمبر کے ساتھ، کہ جہاں وہ نصرت اور مدد اور وہ شان اور وہ شوکت اور تمام جنگوں میں لشکر کے سپہ سالار اور علمدار۔ پیغمبر کے انتقال کے بعد یہ 25 سال خاموشی، اور جہاں کے اوپر دربار میں بھی آتے ہیں، رائے بھی دیتے ہیں، مشورے بھی دیتے ہیں، اسلام کی عزت اور شان اور وقت کو بھی بچاتے ہیں۔ اور پھر ان 25 سالوں کے بعد یہ 4 ساڑھے 4 سال جب حکومت آتی ہے، خلافت آتی ہے، تو پھر اس دور میں اور اس زمانے میں بھی کیسے دین بچے گا، امیر المومنین نے اس کے اوپر نظر رکھی ہے۔ امیر المومنین کے سامنے حکومت کی اہمیت نہیں تھی، خلافت کی اہمیت نہیں تھی، تخت و تاج کی اہمیت نہیں تھی، امیر المومنین کے سامنے جو اہمیت تھی وہ دین تھی۔ اور اگر دین کی اہمیت نہ ہوتی تو علی محراب عبادت میں قتل بھی نہ کیے جاتے۔ اگر دنیا داروں کی طریقے سے، جو عام دنیا کے حاکموں کا انداز ہوتا ہے، اس طریقے سے اور اس انداز سے اگر علی حکومت کرتے تو کون تھا کہ جو علی کے قریب جا کے علی کے اوپر ضربت لگا دیتا اور علی کو قتل کر دیتا؟ لیکن علی کی نظر میں حکومت معیار نہیں ہے، خلافت معیار نہیں ہے، دین معیار ہے۔ دین کیسے بچے گا؟ چنانچہ امیر المومنین دنیا سے گئے تو زبان کے اوپر یہی جملہ تھا، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ جو خود جملہ بتا رہا ہے کہ مولا امیر المومنین کی پوری زندگی کیسے نصرت خدا، نصرت رسول اور نصرت دین میں گزری ہے، اور یہی کامیابی ہے۔ یہی کامیابی ہے کہ ہماری زندگی اللہ، رسول اور امام کی خدمت میں صرف ہو جائے۔ ہاں باقی دنیا ہے تو دنیا میں رہنے سہنے، کھانے پینے، اوڑھنے پہننے، ان کے وسائل تو ہم کو فراہم ہی کرنا ہے۔ مقصد یہ نہیں کہ انسان بس اسی کا ہو جائے اور بس سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نکل پڑے کہ نہیں ہم کو دین بچانا ہے۔ بہرحال یہ بھی چیزیں ہیں ساتھ میں، لیکن مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو نظر ہو، ہماری نظر، ہمارا مقصد دنیا نہ ہو، ہمارا مقصد مال نہ ہو، ہمارا مقصد گھر بار نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں کیوں؟ تاکہ یہ چیزیں ہو تو آسانی سے ہم خدمت کر سکیں۔ مال نہیں ہوگا تو خدمت کیسے ہوگی؟ بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہوگی تو خدمت کیسے ہوگی؟ ہمارے جسم میں لباس ہی نہیں ہوگا، پیٹ میں کھانا ہی نہیں ہوگا، غذا ہی نہیں ہوگی تو خدمت کیسے ہوگی؟ تو مقصد ہمارے نظر میں کیا ہونا چاہیے؟ مقصد دنیا نہ ہو، مقصد دین ہو، مقصد آخرت ہو، مقصد رضا الہی ہو۔ چنانچہ امیر المومنین کی شہادت کے بعد جب امام حسن نے سمجھایا تو امام حسن نے اس دین کو کیسے بچایا؟ امیر المومنین کی شہادت کے بعد سارے مسلمانوں نے امام حسن کی بیعت کی۔ جتنے لوگ امیر المومنین کی بیعت میں تھے ان سب نے امام حسن کی بیعت کی۔ اور جب بیعت ہو گئی آپ کی تو پتا چلا کہ حاکم شام ایک لشکر لے کے، اس کو تو موقع مل گیا نا، اور اس نے یہ سوچا کہ علی کا لشکر 3 بڑی بڑی جنگیں لڑ چکا ہے اور یہ تھکا اور ہارا لشکر ہے، لہذا یہ موقع اچھا ہے ان کے لشکر کے اوپر حملہ کرنے کا۔ لہذا ایک لشکر لے کے نکلا ادھر سے وہ، تاکہ پوری مملکت اسلامیہ پر قبضہ کر لے اور کوفے کے اوپر حملہ کر کے
اور امام حسن کو تخت خلافت سے ہٹا کے اور خود تخت خلافت پر بیٹھ گیا۔ جب امام حسن کو پتا چلا تو امام حسن نے 10,000 افراد تک لشکر تشکیل دیا۔ بعض افراد اور بعض حلقوں سے آوازیں آتی ہیں کہ حسین نے جنگ اس لیے کی کہ وہ شجاع تھا، اور حسن نے صلح اس لیے کر لی کہ معاذ اللہ کی شجاعت نہیں تھی۔ اگر شجاعت نہ ہوتی تو لشکر لے کے کیسے نکلتے؟ یہ لشکر لے کے نکلنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ نہیں، میں نے شروع میں آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ امام معصوم کے یہاں، اور امام معصوم خود اپنی شہادت پیش کرنے سے بھی گھبراتے نہیں ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، لیکن اس شہادت سے اگر دین بچ رہا ہو تو، اگر دین صلح سے بچ رہا ہے تو صلح، اگر دین جنگ سے بچ رہا ہے تو جنگ۔ لہذا امام حسن لشکر لے کے نکلے۔ اب جو امام حسن لشکر لے کے نکلے، مدائن میں دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ اب وہی چال کی جو صفین میں چلی تھی حاکم شام نے، وہی مکاری اور عیاری اور دھوکہ دھڑی والی، جس کے لیے خود مولا امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں فرمایا، کسی نے آ کے معاویہ کی تعریف کی کہ وہ تو بہت عقل مند ہے، وہ تو بڑا ہوشیار ہے، تو اس موقع کے اوپر مولا نے فرمایا، تلک النکرہ تلک الشیطنہ، اس کو عقل نہیں کہتے، اس کو شیطنت کہتے ہیں، اس کو مکاری کہتے ہیں، اس کو دھوکہ دھڑی کہتے ہیں، عقل نہیں ہے جس کو تم عقل کہہ رہے ہو۔ عقل کبھی غلط فیصلہ دیتی ہی نہیں ہے، عقل کبھی غلط سمت میں لے ہی نہیں جاتی ہے۔ یہ عقل نہیں ہے، یہ مکاری ہے، یہ عیاری ہے، یہ دھوکہ دھڑی ہے۔ اور وہی مکاری پھر امام حسن کے سامنے، کہ جب لشکر آمنے سامنے ہوا تو سب سے پہلے کیا کیا اس نے؟ سب سے پہلے اس نے امام حسن کے لشکر کے سپہ سالار کو خرید لیا 1,00,000 درہم میں۔ عزیزان محترم، اور امام حسن کے لشکر کا سپہ سالار بک گیا 1,00,000 درہم میں۔ عزیزان محترم، ہمارے لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی جا ہے، غور کرنے کا مقام ہے کہ اگر کل حضور امام میں، امام کے سامنے، امام کی موجودگی میں، امام کی نظروں کے سامنے اگر کوئی بک سکتا ہے تو آج تو غیبت کا زمانہ ہے۔ کم سے کم انسان سوچتا کہ امام ہے لیکن ہمارے سامنے کہاں ہے؟ وہاں تو امام سامنے تھے اور بک گیا۔ تو اس غیبت کے زمانے میں کون کتنے میں بکے گا اور کون کتنے میں خریدا جائے گا، کچھ پتا نہیں۔ لہذا اسی لیے کہتے ہیں بڑی ہوشیاری کے ساتھ، یہ ہوشیاری کا زمانہ ہے، آنکھیں کھلے رکھنے کا زمانہ ہے، بہت ہی بصیرت اور عقل اور ہوش سے کام لینے کا زمانہ۔ ہر آواز پہ دوڑنا پڑو، ہر آواز پہ لبیک نہ کہہ دو۔ ارے صاحب وہ تو کیا عزاداری کا مسئلہ تھا، عزاداری کا مسئلہ ٹھیک ہے، ارے وہ تو مولا کا مسئلہ، مولا کے پیچھے اس کا مقصد کیا ہے، عزاداری کے پیچھے وہ چاہتا کیا ہے؟ عزاداری کے تو خالی لیبل لگا رکھا ہے اس نے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ قوم بغیر عزاداری کے آئے گی نہیں، وہ جانتا ہے کہ یہ قوم بغیر علی کے مانے گی نہیں، یا تھا اس نے مولا کو سامنے رکھا ہے، عزاداری کو سامنے رکھا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ تو بہت ہوشیاری کی ضرورت ہے اس زمانے میں کہ کل اگر حضور امام میں، امام کی موجودگی میں، امام کے ہوتے ہوئے امام کا لشکر کے سپہ سالار بک سکتا ہے تو یہ تو غیبت کا زمانہ ہے۔ اور کون کتنے میں بکے گا اور کون کتنے میں خریدا جائے گا کیا معلوم، اور کون کیا کر رہا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے، اور کہاں لے جانا چاہتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اب جب لشکر کا سپہ سالار بک گیا تو ایک پروپیگنڈا اس نے امام حسن کے لشکر میں پھیلایا۔ وہ پروپیگنڈا کیا تھا کہ امام حسن نے ہم سے صلح کر لی، مصالحت کر لی، سمادھان کر لیا۔ اب ظاہر سی بات ہے اس موقع کے اوپر جو میسج خود لشکر میں جائے گا تو کیا جائے گا کہ دیکھو خود مصالحت کر کے بیٹھ گئے اور ہم سے کہہ رہے ہیں کہ لڑو، ہم سے کہہ رہے ہیں لڑو، جنگ کرو۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ خود امام حسن کے لشکر ہی میں پھوٹ پڑ گئی۔ یہ کام تھا کس کا؟
मीडिया का मैं कह रहा हूं कि आंखें खुली रखो, होश और हवास का जमाना है। कल अगर इमाम हसन के सामने इमाम हसन के लश्कर को इसी मीडिया के जरिए से गुमराह किया जा सकता है, तो क्या आज नहीं गुमराह हो सकती इंसान? क्या इसी मीडिया का सहारा लेके, क्या इसी टेलीविजन का सहारा लेके, इसी नेट इंटरनेट का सहारा लेके, क्या इसी मोबाइल का सहारा लेके क्या आज जहनों को नहीं फेरा जा सकता है? आज कुछ का कुछ मैसेज नहीं पहुंचाया जा सकता? बिल्कुल हो सकता है, और हो रहा है। होता क्या है? बताया कुछ जाता है। मामला क्या होता है? मामला दिखाया कुछ जाता है। और यही हुआ तो खुद इमाम हसन के लश्कर के सामने। जब ये इस हद तक बात आई कि लश्कर में फूट पड़ी, तो लश्कर वालों ने क्या किया? इमाम हसन का लश्कर धोखा खा गया, पूरा लश्कर धोखा खा गया। और इमाम हसन नमाज अदा फरमा रहे हैं और पूरा लश्कर नमाज ही में इमाम हसन के खिलाफ, और आने के बाद मुसल्ला इमाम के नीचे से खींच रहे। कौन? वो हाकिम शाम वाले नहीं, ये जो इमाम हसन के लश्कर में थे, ये इमाम हसन की तरफ तीर चला रहे, तीर आके इमाम के पैर पे लगा। ये कौन थे? हाकिम शाम वाले नहीं, जो इमाम के लश्कर में थे, वो जनाब सईद, जो जनाब मुख्तार के चचा, ये आगे बढ़े। और इन्होंने आगे बढ़ने के बाद ये खुद इमाम हसन से पहले खुद मौला अमीरुल मोमिनीन के शियों में से थे, हामियों में से थे, नासिरों में से थे, मुहाफिजों में से थे। ये आगे और इन्होंने खुद मदायन में अपने घर में इमाम हसन को आराम फरमाने के लिए कहा, और दरवाजे पे खड़े रहकर किसी की हिम्मत हो तो यहां को आके दिखाए, किसी की हिम्मत हो तो आए। और फिर इसके बाद हाकिम शाम ने क्या किया? यानी दो मक्कारियां, दो चालें चली। एक सिपह सालार को खरीद लिया, बाद में प्रोपेगेंडा कराया। अब तीसरी चाल, उसने प्लेन पेपर भेजा इमाम हसन की खिदमत में कि आप जो भी इस पर शर्तें लिखना चाहें लिख लें, और हम नहीं चाहते कि मुसलमानों का खून बहे, लिहाजा जंग से कोई फायदा नहीं, आइए हम सब मिलकर मुसालिहत कर लेते हैं। और ये आपकी खिदमत में पेपर है, और आप जो भी इस पर शर्तें लिखेंगे वो हम मंजूर करेंगे। अब जाहिर सी बात है, ऐसे मौके पर इस तरीके से अगर मुसालिहत की पेशकश आए तो क्या करना चाहिए? खुद इस्लाम ने भी यही कहा, कुरान ने भी कहा, अगर मुखालिफ की तरफ से तुमको सुलह की पेशकश हो रही है तो सुलह में पेशकदमी इख्तियार करो, आगे बढ़ जाओ, उसमें पीछे ना हटो। खुद इमाम हसन ने उसके ऊपर 10 शर्तें लिखी, 10 शर्तें, और वो पूरी 10 की 10 शर्तें खुद किताबों में मौजूद है। उसमें से जो सिफ़ीन में मौला अमीरुल मोमिनीन के साथी शहीद हुए थे, उनको, उनके खानदान वालों की मदद, जो चमल में अमीरुल मोमिनीन के लश्कर में शहीद हुए थे, उनके घर वालों की मदद, उसके अलावा कुछ जो अमीरुल मोमिनीन के दौर के गवर्नर थे उनको अपनी जगह के ऊपर बाकी रखना, और ये जो मिंबरों से अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ आवाज़ें बुलंद की जाती थी, तबर्रा होता था, उसके ऊपर रोक लगाना वगैरह वगैरह, ये सारी शर्तें थी। और उन्हीं में से एक शर्त ये थी कि हाकिम शाम के इंतकाल के बाद ये खिलाफत, ये हुकूमत, ये अहले बैत का हक होगी, ये अहले बैत का हक होगी, और इसके बाद बनी उमैया में से कोई नहीं आएगा। और इन तमाम शर्तों को लिख के इमाम हसन ने भिजवा दिया। हाकिम शाम ने कहा कि ठीक है, कूफे चल के हम ऐलान कर देंगे। कूफे में आने के बाद मस्जिद कूफा में, जबकि तमाम मुसलमानों से पूरी मस्जिद भरी हुई थी, हाकिम शाम ने अपने सिपाहियों को बुलाया, कहा देखो मिंबर पे जा रहा हूँ, 5-5, 6-6 लोगों के बीच में खड़े हो जाओ, तलवार हाथ में रखना, और जैसे मिंबर पे जाऊं, जिस वक्त मैं बोलूं, अगर उस मेरे बोलने के दरमियान में कोई भी एतराज करे, खड़ा हो, तो तुम मेरे हुक्म का इंतजार न करना, फौरन कलम कर देना। तो नानचे इस तरीके से खौफ का माहौल पूरी मस्जिद में बनाया गया। जाहिर बात है, ऐसे में कौन बोलेगा कि जहां हर 10 आदमी के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है तलवार लिए हुए। चुनांचे पूरी मस्जिद में, मस्जिद भरी हुई थी मुसलमानों से, हर 10 आदमी के दरमियान में एक आदमी तलवार लिए हुआ खड़ा हुआ है। और ये मिंबर के ऊपर आया, और आने के बाद इसने मुख्तसर सा खुतबा, और खुतबे के बाद कहा कि ये देखो, ये वो सुलहनामा है कि जो हसन इब्न अली ने जिस सुलहनामा को अपनी शर्तें लिख के भेजी हैं,
لیکن میں ان میں سے کسی ایک شرط کا بھی پابند نہیں ہوں. اور یہ کہہ کے پورے مجمع کے سامنے اس سلونامے کو پھاڑ کے پھینک دیا اور انہی کے منہ کے اوپر, مجمع کے اوپر. افسوس یہ کہ اس پورے مجمع میں سے ایک آواز نہیں اٹھی کہ تم نے ابھی مدائن میں تو وعدہ کیا تھا, یہاں خلاف ورزی کیوں کر رہے ہو اور کیوں اس کو پھاڑ رہے ہو. کوئی ایک آواز نہیں. ایسے حالات میں کیا ہوتا؟ ایسے حالات میں آگے حکومت چلائی جا سکتی ہے, بات بنائی جا سکتی ہے. سارے مسلمانوں کے اوپر حالات واضح ہو چکے تھے اور پوری مملکت اسلامیہ کے اوپر حاکم شام کا قبضہ اور اختیار ہو چکا تھا. اور اسی وجہ سے 6 مہینے کے بعد امام حسن مولا امیر المومنین کی شہادت کے 6 مہینے کے بعد کوفے سے مدینے آ گئے پورے خاندان کو لے کے. سن 40 ہجری میں امیر المومنین کی شہادت ہے, سن 50 ہجری میں امام حسن کی شہادت ہے. 10 سال مولا امام حسن نے کیا کیا؟ خالی گھر میں بیٹھے خاموش نہیں رہے, بلکہ آپ امام حسن کی زندگی اٹھا کے دیکھیں, جب بھی حاکم شام کی طرف سے کوئی بدعت ایجاد ہوتی تھی, امام حسن خط لکھتے تھے, خطبہ دیتے تھے, لوگوں کو آگاہ کرتے تھے, خبردار کرتے تھے. یہ دین کے نام کے اوپر, دین کے اندر یہ بدعت کیوں رائج کی جا رہی ہے, یہ سنت کو کیوں ختم کیا جا رہا ہے, سنت کو کیوں توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے. اور اس طریقے سے آپ نے ان پورے امیر المومنین کے بعد, امیر المومنین کی شہادت سے لے کے اور اپنی شہادت تک ان 10 سالوں میں کیسے اس دین کو بچایا ہے, اور پھر اسی دین کو خود بچا کے امام حسین کے حوالے کیا ہے. امام حسین نے کیا نقش اور کیا کردار ادا کیا, یہ کل کی مجلس میں سماعت فرمائیے گا. عزیزو, امام حسین جس وقت بیعت کا مطالبہ ہوا امام سے, تو امام نے تو یہ کہہ کے انکار کر دیا تھا کہ مثلی لا یبایع مثلا, مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے. نہ میرے بابا نے اپنے وقت کے ان حاکموں اور ظالموں کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا, نہ میرے بھیا نے اپنے وقت کے حاکموں اور ظالموں کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا, نہ یہ میرا مزاج ہے, نہ میں رکھوں گا. اور امام حسین نے رکھا بھی نہیں. کیا امام حسین کو معلوم نہیں تھا کہ اس کے نتیجے میں کیا قربانی دینا ہوگی؟ امام کو خود بھی معلوم تھا, اور امام کے ساتھ جتنے بھی افراد تھے سب کو آگاہ کر دیا تھا. اور یہی وجہ کربلا کے میدان میں آپ کو ان اہل حرم, یعنی آپ بچوں کو لو, نوجوانوں کو لو, جوانوں کو لو, عورتوں کو لو, مردوں کو لو, کسی بھی طرف سے آپ کو ایک آواز بھی, ایک شکوہ بھی, ایک شکایت بھی آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گی کہ کسی بچے نے بھی کربلا کے میدان میں شکایت کی ہو کہ اگر ہم کو پہلے سے معلوم ہوتا کہ ایسے حالات ہوں گے تو ہم نہ آتے. آپ نے کبھی سنا کسی ذاکر سے, کسی عالم سے, کبھی دیکھا کسی کتاب میں ایسی کوئی روایت کہ کسی بچے نے, کسی نوجوان نے, کسی جوان نے, کسی خاتون نے کہا ہو کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ پیاسے رہنا پڑے گا, بھوکا رہنا پڑے گا, اتنی زحمتیں اٹھانی پڑیں گی, اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا تو ہم آتے ہی نہ. آپ نے نہیں سنا ہوگا. کیوں نہیں سنا؟ اس لیے کہ ہوا ہی نہیں. کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ امام نے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا. مدینے سے نکلتے وقت امام نے سب کو اس سفر کے سارے حالات بتا دیے تھے کہ دیکھو یہ سفر عام سفر نہیں ہے, یہ امتحانوں کا سفر ہے, یہ آزمائشوں کا سفر ہے, یہ سختیوں کا سفر ہے, یہ تکلیفوں کا سفر ہے, یہ قربانی اور فداکاری کا سفر ہے, یہ عشق کا سفر ہے. اور جو ہمت رکھتا ہے, حوصلہ رکھتا ہے, وہ آئے میرے ساتھ. اور مدینے سے نکلتے وقت 6 دن کے جناب علی اصغر سے لے کے اور جتنے بھی افراد تھے سب امام کے ہدف اور مقصد سے آگاہ اور باخبر تھے. اور یہی وجہ ہے کہ کربلا میں کسی نے بھی شکوہ نہیں کیا ہے. امام کی شہادت ہوئی, شہادت کے بعد کتنے سخت حالات تھے. کل کی مجلس میں نے عصر عاشور کے بعد شام غریبہ کے کچھ واقعات پیش کیے تھے کہ ان ملعونوں نے کیسے خیموں میں آگ لگا لی ہے, کیسے مال و اسباب لوٹا ہے, کیسے بیویوں کے سروں سے چادریں اتاری ہیں. عزاداروں جب 11ویں محرم کی صبح آئی ہے تو یہ صبح اور بھی ایک قیامت بن کے آئی ہے, اس لیے کہ وہ بیویاں کہ جب مدینے سے چلی تھی کیا اہتمام تھا, کیا انتظام تھا. امام حسین موجود, جناب عباس موجود, جناب علی اکبر موجود, جناب قاسم موجود, جناب اولو محمد موجود,
باقی بنی ہاشم کے اور بہت سے خاندان کے افراد جو کربلا نہیں آئے تھے وہ بھی مدینے میں موجود اور پردے کے اہتمام اور انتظام میں لگے ہوئے تھے. اور کس شان سے یہ قافلہ مدینے سے چلا تھا, کس شان سے یہ قافلہ مدینے سے چلا تھا. لیکن آج جب کربلا سے یہ قافلہ جا رہا ہے تو آج کیا حالت ہے. یقیناً ایک ایک بیوی کو جب بھی ناقے میں سوار ہوتی ہوگی مدینہ یاد آتا ہوگا. جب ام لیلہ سوار ہونے لگی ہوگی تو یقیناً علی اکبر یاد آئے ہوں گے, بیٹا مدینے سے چلے تو شانہ پکڑ کے تم نے سوار کرایا تھا, ہماری میں بٹھانا تھا, کہاں ہو. جب ام فروا سوار ہونے لگی ہوگی قاسم کو یاد کیا ہوگا, میرے لال کہاں سو رہے ہو, آج تمہاری ماں کس حال میں سوار ہو رہی, مدینے سے چلے تھے, تم نے سہارا دیا تھا اپنی ماں کو, آج کہاں ہو. ام کلثوم سوار ہونے لگی ہوں گی تو مکتب فرات کے رخ کر کے آواز دی ہوگی, بھیا عباس کہاں ہو, کیا شانہ نہیں پکڑو گے, کیا سہارا نہیں دو گے. مدینے سے چلے تو تمہیں سہارا دیا تھا. عزادارو, جس وقت زینب سوار ہونے, کہتے ہیں کہ جب ساری بیویاں سوار ہو گئی ہیں, شمر ملون کچھ ناقے لایا, اور ایسے ناقے جن کے اوپر نہ ماریاں ہیں, نہ ہودج ہے, نہ محملیں ہیں, نہ کوئی پردے کا اہتمام اور انتظام ہے. ایک بات کہتے ہیں, ان کو سوار ہو جاؤ. جناب زینب نے کہا تھا کہ فضہ اس ملون سے بہت دور رہے, ہم خود سوار ہو لیں گے. اور زینب نے آج ایک ایک بیوی کو سوار کرایا, ایک ایک بیوی کو سوار کرایا. کہتے جب ساری بیویاں سوار ہو گئی اور خود زینب کو کوئی سوار کرانے والا نہ رہا, تو ایک مرتبہ فرات کا رک کر کے آواز دی, اے میرے غیرت دار بھیا عباس, مدینے سے بڑی شان سے لے کے آئے تھے, آج تمہاری بہن لٹ کے جا رہی ہے. جزاکم اللہ خیر الجزا. عزاداروں کہتے ہیں جس وقت قافلہ چلا ہے, آپ سنتے رہتے ہیں کہ قافلے کو اس میدان سے گزارا گیا ہے اور ان لاشوں کے درمیان سے گزارا گیا ہے کہ جو مقتل میں لاشیں پڑے ہوئے تھے, بکھرے ہوئے لاشیں, بے گور و کفن لاشیں. یہ تو سنتے ہی رہتے کہ چوتھی امام کے چہرے کا رنگ بدلا تھا, لیکن ایک روایت اور بس اسی پہ ختم اور دعا. کہتے ہیں کہ جب کربلا کے میدان میں ان لاشوں کے درمیان سے قافلے کو گزارا گیا ہے تو چوتھے امام کو تسلی اور دلاسا دینے کے بعد زینب کی نظر اپنے بھائی کے لاشے کے اوپر تھی, بھائی کے پامال لاشے کے اوپر تھی, پامال میت کے اوپر مستقل نظریں لگائے ہوئے تھی جناب زینب. اور جو کیفیت چوتھے امام کی تھی پہلے کہ جہاں تسلی دی تھی جناب زینب نے, چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا, چہرہ زرد پڑ گیا تھا, تقریباً وہی کیفیت آج زینب کی ہو رہی ہے. سید سجاد کو تسلی دے دی, لیکن اب زینب کو تسلی کون دے, زینب کو دلاسا کون دے. زینب کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے, زینب کے چہرے کا رنگ سرد ہوا جا رہا ہے. کسی نے سوال کر لیا, بی بی یہ کیا حالت ہو رہی ہے آپ کی. کہا کہ کیسے نہ ہو, مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک دن میں چھوٹی تھی, گھر کے اندر آرام کر رہی تھی, صحن خانہ میں سو رہی تھی, یہاں تک کہ سورج جب بلند ہوا تو دھوپ آ کے میرے اوپر پڑنے لگی. جب دھوپ میرے اوپر پڑنے لگی تو یہی میرا بھائی حسین تھا کہ جو میرے اوپر سایہ کیے ہوئے تھا. جب تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھ کھلی ہے تو میں نے دیکھا صحن خانہ میں چاروں طرف دھوپ ہے لیکن میرے اوپر دھوپ نہیں ہے. اب جو میں نے نظر کی تو میں نے دیکھا میرا بھیا حسین پسینے میں شرابور, ابا کو لیے ہوئے, چادر کو اپنے ہاتھوں پر لیے ہوئے میرے اوپر سایہ کیے ہوئے تھا. میں سوچ رہی ہوں کہ کل میرے اوپر میرے بھیا نے سایہ کیا تھا, دھوپ کو نہ آنے دیا تھا, لیکن ہائے آج میرے بھائی کا لاشا جلتی ہوئی زمین پہ پڑا ہوا ہے, لیکن بہن اتنی مجبور کہ بھائی کے اوپر چپا کا سایہ بھی نہیں کر سکتی, ایک چادر بھی اپنے بھائی کی لاش پر نہیں اڑا سکتی. عزادارو یہی وہ موقع ہے کہ جب مدینے کا رک کر کے آواز دی تھی بی بی نے, جدہ یا جدہ, اے نانا آپ کے اوپر تو ملائکہ سماوات نے نماز پڑھی تھی, لیکن ہائے آپ کا لال حسین خاک و خون میں غلطہ پڑا ہے اور کوئی دفن کرنے والا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
بحق الزہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا۔ بار الہ ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جہاں جہاں بھی عزاداران سید الشہداء عزاداری